بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈون اخبار کی نیوز پڑھنے کے بعد میں بغیر کسی شد و مت کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو سکتی ہے، پاپولر لیڈر تھا جنہوں نے بہت رول پلے کیا تھا اندرا گاندھی کے ساتھ شملہ معاہدہ کرنے میں، تو سعد رضوی صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ سعد رضوی کی کیا سندھ میں، بلوچستان میں یا پنجاب میں وہ پاپولیرٹی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی؟ کیونکہ آج ڈون نیوز کی خبر کے مطابق 22 FIR درج ہوئی ہیں سعد کے خلاف، اور سب سے جو تشویشناک FIR ہے جو ڈون نیوز کی ایک متن کے مطابق میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں یہ خبر شائع کی گئی ہے کہ وہاں جو انسپیکٹر شہزاد ہیں جن کو شہید کیا گیا، جو جاں بحق ہو گئے، ان کو کڈنیپ کیا گیا اسی موب نے، پھر ان پر تشدد ہوا اور سعد نے ان کے پیٹ پر گولیاں چلائیں۔ یہ اس خبر کے مطابق میں باقاعدہ آپ کو پروف دے رہا ہوں کہ سعد نے ان کے پیٹ پہ گولیاں چلائیں جس وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری جو PTI کے سابقہ منسٹر فار انفارمیشن رہے ہیں، منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لیڈ کرتے رہے، اور آج بھی کہیں نہ کہیں ان کی PTI کے سپورٹ میں ہمیں پریزنس نظر آتی ہے، گو کہ وہ ایک سیکولر شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ ایک نہیں بلکہ 2 پولیس والے جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ انتہائی مشکل دن شروع ہونے والے ہیں۔ یہ اب میرا خیال ہے ماضی کی طرح نہیں ہوگا کہ احتجاج کیا، بندے زخمی ہوئے، بندے جاں بحق ہوئے، اس کے بعد دوبارہ مسجد رحمت للعالمین میں جا کر بیٹھ گئے۔ اور ویئرس، جو ایک اگلی بڑی تشویشناک خبر ہے وہ یہ بھی اخبار میں شائع ہوئی ہے کہ جو مسجد رحمت للعالمین ہے ملتان روڈ پہ، اس کے ارد گرد جو ایریا ہے وہ نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا۔ وہاں کی ارد گرد کی جتنی رہائش گاہیں ہیں وہاں پر سعد صاحب کے جانثار رہتے ہیں، ان کے فالوورز رہتے ہیں، اور ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ رہتے ہیں۔ کوئی عام شخص جو کسی دوسرے نظریے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی دوسری سیاسی جماعت سے ہے، اس کے لیے وہاں پر رہنا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اور ویئرس، جو باقاعدہ ڈیٹیل دی گئی ہے کہ ان کے گھر سے کیا کیا نکلا: 2 کلو سونا نکلا، 110 ملین روپیز نکلے، اور 50,000 انڈین روپیز نکلے۔ یہ جو 50,000 انڈین روپیز ہیں، اس کو ہضم کرنا، اس کو میرا خیال ہے سوالو کرنا، ڈائجسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے۔ یہ ڈون نیوز میں آج جب میں خبریں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب ان کے انتہائی مشکل دن شروع ہونے والے ہیں۔ اور جب ان کے گھر چھاپا مارا تو اس میں FIA بھی تھی، پنجاب پولیس بھی تھی، اور نیشنل کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے اہلکار موجود تھے۔ تو باقاعدہ اس کی پھر ویڈیوز بھی شائع ہوئیں، سونا، چاندی اور گھڑیاں، تقریباً 70 کے قریب گھڑیاں نکلی جن کی مالیت 2 کروڑ کے قریب تھی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے، ان کو کون لوگ فنڈ کرتے ہیں، اور جو فنڈ کر رہے ہیں ان کے اپنے کیا سورس آف انکم ہے، ان کے اپنے کیا ذرائع ہیں۔ تو پورے کا پورا جو منی لانڈرنگ کا ایک پہلو ہے، ایسپیکٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ پھر انڈیا سے ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے، پھر انہوں نے جو تشدد کیا، پھر جو پولیس آفیسر جاں بحق ہوا، پھر انہوں نے جو وائلنس کیا، اور پھر سخت قانونی کارروائی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت ساتھ کہاں پہ ہے، یہ اس کے بھائی کہاں پہ ہے، اس سارے کا سارا جو میرا خیال ہے اس وقت جو ہمارے لیے ایک مسٹری ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے اور میرے سامنے آ جائے گی۔ لیکن ان کے مشکل دن شروع ہونے والے ہیں۔ یہ اب دوبارہ ویسی سیاست نہیں کر سکتے کہ آئے سڑکوں پہ احتجاج کیا، 4 بندے گر گئے، 4 زخمی ہو گئے، اور واپس مسجد رحمت للعالمین چلے گئے، اور کوئی مہینہ، 2، 6، 8، 10 مہینے غائب رہے اور پھر عوام میں نظر نہیں۔ اور میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو کچھ ہوا، لوگ مرید کے پر تو افسوس کر رہے ہیں کہ مرید کے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ ہوا ایک عام آدمی کی، میں جو ان کے سپورٹرز ہیں، میں آپ کے لیے، میرے لیے آپ قابل احترام ہیں، میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن ایک عام آدمی سوشل میڈیا پہ مجھے ساتھ کے لیے آواز اٹھاتا نہیں نظر آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 3 سالوں میں یہ ریموٹ کنٹرول پالیٹکس کرتے رہے، ان کا عوام سے رابطہ ہی نہیں رہا، نہ ساتھ کا نہ انس کا۔ مہنگائی آئی، سیلاب آیا، کسان رول گئے، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، عام آدمی، بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں چلے گی۔ یعنی جو انفلیشن اور جو ملک کے حالات تھے اس پر ہمیں ساتھ نظر نہیں آئے، تو عام آدمی کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی، جس وجہ سے آج عام آدمی ہمیں ان کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آ رہا۔
تو آنے والے دن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے سپورٹرز کو بتا رہا ہوں، ان کا بھی یہ مزاج ہے کہ اگلے کو یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں، غدار کہہ دیتے ہیں، لفافہ کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے تو بھائی وہ بات کی ہے جو ڈان نیوز میں پبلش ہوئی ہے، میری کوئی یہ خبر نہیں ہے، نہ کوئی میری ذاتی خواہش ہے، بلکہ میری تو خواہش یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں پھلے پھولیں، عام آدمی سے ان کا رابطہ ہو، تمام سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں ان کو اپنے نظریے کے مطابق، اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل حق ہے۔ اور ویئرس جو دوسری خبر ہے وہ ہے پیس پلان سے ریلیٹڈ۔ کیا 20 نکاتی پیس پلان خطے میں عمل لا سکے گا مڈل ایسٹ میں؟ میں آپ کے سامنے 3-4 حقائق رکھتا ہوں، آپ کے علم میں آ جائے گا۔ 1993 میں ایک اوسلو ایکارڈ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو یا اگر آپ اس اوسلو ایکارڈ کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس پیس پلان سے زیادہ کلیئر تھا، واضح تھا، اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن بھی تھا، اس میں ایسے لگتا تھا کہ اس خطے میں رہنے والی تمام ریاستیں اب بھائی بہن یا بھائیوں کی طرح مل کے رہیں گے۔ میں اوسلو ایکارڈ 1993 کی بات کروں جس میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مکمل طور پہ ایک ایسا ایگریمنٹ سائن کروا دیا گیا تھا امریکن سپرویژن میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کہ لگتا تھا خطے میں امن آ جائے گا، لیکن وہ 1 سال نہیں چل سکا، 1 سال نہیں چل سکا، اور وہ سارے کا سارا جو پلان تھا وہ کلیپس کر گیا۔ پھر اس پیس پلان میں ایک بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ اب یہاں کے حالات کو مونیٹر کون کرے گا؟ جی باہر سے فورسز آئیں گی، چاہے وہ مسلم فورسز ہوں، اسلامک فورسز ہوں، اور ٹونی بلیئر اس کو لیڈ کرے گا، یا کچھ ایسی قوتیں ہوں گی جو انٹرنیشنل فورسز کی سپرویژن میں اس خطے کو ریگولیٹ کریں گی، یہاں پر عمل لانے کی کوشش کریں گی۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ لبنان میں سول وار ہوتی ہے غالباً 90s کے ایرا میں، اس وقت بھی دنیا کی قوتیں کودتی ہیں، امریکنز کودتے ہیں، یورپینز کودتے ہیں، کیونکہ لبنان میں کرسچن کمیونٹی کی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے۔ اچھی بات ہے، دنیا میں امن ہونا چاہیے، اور ایک پلان جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے، میں لبنان کی بات کر رہا ہوں، اور اس پلان کے مطابق یہاں پہ جو پیس کیپنگ فورسز ہوں گی وہ امریکنز ہوں گی، یورپینز ہوں گی، اس کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے، ٹینشن ختم کر دی جائے گی۔ لیکن دیٹ ایکسپیرینس یا دیٹ ایکسپیریمنٹ، بلکہ میں یہ کہوں گا اینڈڈ ان ڈیزاسٹر، وہ بھی مکمل طور پہ ناکام ہو گیا۔ پھر عراق کی آپ کے سامنے صورتحال ہے، افغانستان میں فورن فورسز آئیں، ہم اس کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، ریہیبلیٹیشن کریں گے، وہ سب جو ماضی کے تجربات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ باہر سے جب قوتیں آتی ہیں تو وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات کہ اس میں پیلسٹائن کی جو سٹیٹ ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جی ہم نے یہاں پہ امن قائم کر دیا، ویسٹ بینک کا کیا سٹیٹس ہوگا، نو ون نوز۔ تو یہ ایک انتہائی ویک پلان ہے، میرا خیال ہے سیلوٹ کرنے میں بہت جلدی کر دی گئی ہے۔ اللہ کرے دنیا میں امن آئے، آئی ایم ان فیور آف پیس، آئی وانٹ ٹو سی پیس اکراس دی ورلڈ اسپیشلی ان مڈل ایسٹ، بٹ اٹ سیمز ڈیفیکلٹ انڈر دیٹ پلان کہ یہاں پر پیس آ سکے گا۔ میں آج آپ کو پیشین گوئی دے رہا ہوں۔ باقی ایجپٹ میں شرم الشیخ کے مقام پر جو دنیا اکٹھی ہوئی اور جس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے نہیں لگتا یہ فروٹفل ہوگی ایفرٹ، کیونکہ ماضی اس بات کی گواہ ہے۔ باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے بیبل صلاۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔